میں ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں کی زندگی سے پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ ایک یونیورسٹی کا نوجوان تھا، اس کو کسی قادیانی نے گھیر لیا، گھیر گھور کے نہ ادھر ادھر کے دلائل دیے، اور عام طور پہ ہمارے کالج یونیورسٹی کا طبقہ دین کے اتنے قریب نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ وہ لڑکا قادیانیت سے متاثر ہو گیا اور بس وہ ہمارے ہاتھوں سے ایسے سمجھو گیا۔ اس نے ایک دن کسی شخص سے بات کی تو انہوں نے کہا جب بندہ مریض ہو جائے نا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کے پاس نہ جائے تو جان گئی۔ تو بھائی جب تو عقیدے کا مریض ہے تو علماء کے پاس جا، علماء کے پاس نہیں جائے گا تو تیرا ایمان گیا۔ تو اس کے دل پہ بات لگ گئی کہ ہم جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، اپنے ایمانی معاملات کے لیے کوالیفائڈ عالم کے پاس کیوں نہ جائیں؟ ہم کسی ایرے غیرے سے علاج کراتے پھریں۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کے پاس ہے، اور مرزا قادیانی کے نبی ہونے پہ نعوذ باللہ وہ جھوٹے دلائل پیش کر رہا تھا، یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں اور یہ۔ میں کئی مرتبہ آپ حضرات خدمت میں سنایا کرتا ہوں کہ قادیانیوں کے لولے لنگڑے دعوے کیا ہوتے ہیں، بس اس پر تھوڑا سا بندہ عبور حاصل کر لینا۔ میرے یہ کالج یونیورسٹی کے نوجوان بھی قادیانیوں کو ایک پاؤں سے یوں بھگائے گے جیسے بھگانے کا حق ہو۔ تو مولانا نے اس کے سامنے 7 سوال رکھے کہ بیٹا ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب لے آ، جا کسی قادیانی مربی کے پاس جا، انہوں نے کہا تجھے جواب آتے ہیں تو دے دے، جو کراچی والا تھا، ڈگ روڈ کے علاقہ ہے وہاں پہ، کہا جی تو دے دے، تجھے نہیں آتے تو اپنے استاد سے پوچھ لے، اجی اس سے نہیں آتے تو پورے پاکستان میں کسی کو اکٹھا کر لو، اچھا یہاں سے نہیں آتے تو انگلینڈ میں تمہارا مرزا طاہر بیٹھا ہے، اس زمانے میں مرزا طاہر تھا، یہ مرزا مسرور کا ابا، تو کہا جی اس سے جا کے پوچھ لے، اور وہ بھی نہ بتایا تو جا مرزا قادیانی کی قبر پہ جا، قادیان میں جا، اس پہ جا کے سر رگڑ، جا اس سے پوچھ کے لے آ، ضلع گرداسپور انڈیا میں، پوری دنیا کے تم ملو اور میرا کوئی ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خادم کا حل کر دو۔ میں چاہوں گا میں وہ 7 سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ کے پاس بھی آئے گا اور اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا مسلمانوں کے پاس بھی جائیں گے۔ ان سوالات کو دل کی تختی پر تعویذ بنا کے آپ لکھ لیں، یقین مانیے ان میں سے ہر سوال اپنے اندر وہ طاقت رکھتا ہے کہ ملت قادیانیت مرتے دم تک مرتی رہے گی پر اس سوال کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ حضرت فرمانے لگے بیٹا آپ اپنے علماء کے پاس جائیں جنہوں نے آپ کو قادیانی بنانے کے لیے بات کی ہے، تو میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ جی کیا ہے، کہ مجھے بتائیں کہ جو نبی ہوتے ہیں، جو نبی کا اصلی نام ہوتا ہے، اصلی نام، لقب اور ہے، اصلی نام ریئل نیم جو وہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، واحد کا لفظ ہوتا ہے، سنگولر، ڈبل نام نہیں ہے نبی کا۔ حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یوسف، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اکیلا نام ہوتا ہے، لیکن اس کا نام ہے غلام احمد۔ یہ تو 2 چیزیں ہو گئی، مفرد نہیں ہے تو مرکب ہے۔ تو پہلے ذرا یہ پوچھ کے بتا دیں ان سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک سب نبی کے نام مفرد ہیں، مرزا قادیانی کا نام مرکب کیوں ہے؟ اگر یہ نبی ہوتا تو نام مفرد تو ہوتا نا کم از کم۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ یہ بعد میں سازش ڈالی گئی ہے، شروع سے نبی والا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تو نبی کو پیدائشی نبی رکھتا ہے نا، نبی کا تو ایک مقام ہوتا ہے، اور مرزا تو پیدا ہونے کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں نبی بنا تھا نا، تو انگریز کو کہاں سے اسلام کی دلیل آئے؟ یہ تو ایسے جیسے اونٹ کے سر پہ سینگ نہ ہو یا گدھے کے سر پہ سینگ نہ ہو، تو کہاں سے ان کے پاس دلیل آئے گی؟ تو انہوں نے پہلا سوال لکھا۔ یہ پہلا سوال لکھنے کے بعد فرمایا بیٹا آپ دوسرا سوال بھی لے لو، ہو سکتا ہے وہ کہیں جی ہمیں اس سوال کا جواب نہیں آتا، ایک سوال اور لے لیں۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کو جو اللہ نے وحی دی ہے آسمان سے، جو وحی اتاری ہے، اس نبی کی قومی زبان میں وحی اتری ہے آسمان سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عبرانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبرانی، حضرت داؤد علیہ السلام کی سریانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی، ہر نبی کی قومی زبان، نیشنل لینگویج میں بات آئی ہے، کسی اور میں بات نہیں آئی جو اس کی بلسان قوم، بلسانی قوم، قوم کی زبان۔ لیکن مرزا قادیانی کی کتابیں اٹھائیں تو اس کے حوالے لکھے کہ یہ کہتے ہیں مجھے 7 زبانوں میں وحی آئی ہے،
کبھی اردو میں آئی ہے، کبھی انگلش میں آئی ہے، کبھی مجھے پنجابی میں آئی ہے، اور کبھی سنسکرت وغیرہ وغیرہ میں آئی ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں وتیرہ خدا بندی ہے کہ جس نبی کو وحی اللہ کی آتی ہے اس کی قومی زبان میں آتی ہے۔ مرزا کی 7 قومیں تھی، یہ مرکب نطفہ تھا، کیا معاملہ ہے بھائی؟ اس کو کوئی ایک زبان کی وحی آتی ہے اگر یہ انبیاء کی لسٹ میں آتا ہے تو؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ فرمایا بیٹا میرا تیسرا سوال ہے کہ نبی کی جو وحی ہوتی ہے نا، جس کو اللہ اتارتے ہیں، وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک غلطی سے پاک ہوتی ہے۔ جس زبان میں آئے نا، اس زبان کی گرامر کی غلطیاں اس میں نہیں ہوتی، بلکہ اس زبان میں اترنے کے بعد گرامر اس سے بنا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو سامنے رکھ کے گرامر کی باتیں آئیں گی نا، یا گرامر قرآن کو بنائے گا تو گرامر کی غلطیاں نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے اس کو نازل کیا۔ تو کہا مرزا قادیانی کی عربی کی وحی اٹھائے، فارسی کی اٹھائیں جو جھوٹی اس نے لکھی ہے، سنسکرت کی اٹھائیں، اور اس کے فرشتے کا نام دیکھیں ٹیچی ٹیچی، کہا اس میں تو گرامر کی غلطیاں موجود ہیں۔ کیا مسئلہ؟ بھینس کا بیٹا دم ہلا رہا تھا، کسی نے دوسرے کو کہا تجھے عربی آتی ہے تو عربی میں کہے یہ دم ہلا رہا ہے، یہ جو کٹا ہے، تو اس کو عربی وربی تو نہیں آتی تھی، تو اس نے کہا الکٹا تو تتحرا کو پوچھا لہا، یہ اس کی عربی تھی۔ تو انہوں نے کہا مرزا قادیانی کی عربی گرامر بھی تو یہی ہے کہ والکٹا تو تتحرا کو پوچھا لہا ہے، تو اس کی تو گرامر کی غلطیاں ہیں۔ یہ کیسا نبی ہے؟ نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ جو وہی اتارتے اس پہ کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا بیٹا میرا چوتھے نمبر پہ سوال ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، تمام انبیاء کرام نے حج بیت اللہ فرمایا ہے، اور انہوں نے بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ تو کہا مرزا قادیانی نے پوری زندگی کعبۃ اللہ شریف دیکھنا تو دور، مکہ گیا بھی نہیں، مدینہ طیبہ گیا بھی نہیں، اللہ نے جانے میں اس کی پاؤں کو وہاں پر بند کر دیا تھا۔ تمام انبیاء طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ کا، امتی بھی کرتے ہیں، لیکن نبی تو کرتا ہے۔ تو یار یہ تو بطور امتی بھی نہیں گیا، بطور نبی تو دور رہا۔ یہ چوتھا سوال ہے۔ میں اسی میں تھوڑی سی بات ایڈ کرتا ہوں، حضرت مولانا یوسف الدانوی رحمہ اللہ بہت پڑھے ہیں، میں کہتا ہوں جی نہیں گیا نا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص پوری دنیا گھومے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ نہیں آ پائے گا۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں وہ کون ہوگا، بولیے؟ دجال ہوگا نا۔ تو فیصلہ ہے، رسول اللہ نے بھی جھوٹے نبی کو دجال کہا ہے نا۔ فرمایا بیٹا میرا 5ویں نمبر پہ سوال ہے کہ کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے کسی انسان سے پڑھنے کے لیے زانو تلمس پھیلایا ہو کہ مجھے پڑھائیں، میرے استاذ بنے، ٹیوٹر بنے، پروفیسر بنے، معلم بنے، میرے ٹیچر بنے۔ نبی کا ٹیچر نہیں ہوتا، نبی کا استاذ اللہ ہوتا۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ آدم علیہ السلام کے اندر جب روح آئی تھی، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تھا تو عرش پر کیا لکھا ہوا پڑھ لیا تھا؟ بولیے بولیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حدیث پاک مستدرک کی۔ تو حضرت آدم کے اندر روح آئی اور فوراً پڑھا۔ ابھی تو کسی سے پڑھا نہیں تھا، ابھی تو کسی استاذ کے پاس نہیں گئے تھے، ابھی تو کسی سے مدرسے یا کالج اسکول یا مکتب میں کوئی ایڈمیشن تو نہیں لیا تھا، کیسے پڑھ لیا؟ بابا یہ نبی ہے اور نبی کا استاذ اللہ ہوتا۔ تو فرمایا بیٹا میرے 5ویں نمبر پہ سوال ہے کہ ہر نبی کا استاذ اللہ ہے، اس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی کی کتاب البریہ اٹھا لے اپنے قادیانی کی، اس میں وہ کہتا ہے کہ میرا ایک استاذ تھا، اس کا نام فضل الہی تھا، ایک احمد تھا، ایک گل علی شاہ تھا، فلاں فلاں مختلف، اس میں کچھ رافضیوں کے کچھ ادھر ادھر کے نام لیے ہیں۔ کہا جی یہ جو لوگ تھے میرے استاد سے میں نے اس سے پڑھا ہے۔ تو مرزا کیسا نبی ہے؟ اس کے دنیا میں ٹیچر بھی موجود ہے۔ تو یہ 5ویں نمبر پہ سوال ہے۔ اور فرمان لگے بیٹا میرا 6 نمبر پہ سوال ہے کہ مجھے ایک بات تو بتائیں، اللہ نبی کو امتحان میں ڈالے، ٹھیک ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، نیند میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، اس پہ عمل کیا تو رب نے فرمایا تو نے خواب بھی سچ کر دکھایا۔ چل جائے کہ دنیا کا امتحان ہو، نبی دنیاوی امتحان نہیں دیتا، لیکن اگر دنیاوی چیز کا کام اللہ نبی سے لے تو اس فن کے ماہرین کی آنکھیں بھی دیکھتی رہ جاتی ہیں جو نبی کام کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے جہاز بنایا ہے جس پر پوری قوم کو بٹھایا تھا، بحری جہاز، کشتی،
کیا انہوں نے کشتی سیکھنے کے لیے کسی کالج میں جا کر ڈپلوما کیا تھا کہ کشتی کیسے بناتے ہیں؟ کسی انجینئر صاحب سے پوچھ لیا جاتا؟ کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں آپ کشتی بنائیے۔ تو نبی کو علم اللہ نے دیا نا، کشتی بن گئی، چل بھی گئی۔ فَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، وہ پوری دنیا کا چکر کاٹ کے جودی پہاڑ پہ پہنچ گئی۔ آج ہم اس کی نسل بچے ہوئے ہیں وہاں کے معاملات میں۔ تو نبی تو امتحان میں ناکام نہیں ہوتا۔ تو کہا تیرا مرزا خود کہتا تھا میں مختاری ایک علم کے امتحان میں 3 مرتبہ فیل ہوا، 4تھی مرتبہ پاس ہوا۔ تو کہ اس کی اپنی کتابیں، کیسا نبی ہے؟ امتحان میں فیل ہو رہا ہے، انڈا مل رہا ہے بھائی، ہے یا نہیں ہے ایسے؟ وہ کسی نے کیا خوب سنایا ہے نا، گھوڑ دوڑ لگی ہوئی تھی نا، گھوڑے دوڑ رہے تھے، ایک گھوڑا سب سے پیچھے رہ گیا تھا۔ تو جس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا تو لوگوں نے سے کہا تیرا گھوڑا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سارے انوگے لائے ہوئے ہیں، یعنی وہ سب کو آگے لے کر ان سے کام لے رہا، میرا گھوڑا حالانکہ تھا پیچھے۔ تو کہا تیرا مرزا تو 3 مرتبہ فیل ہوا، یار 3 چھوڑو 1 مرتبہ بھی ہو جائے تو کام تو پورا ہو گیا نا۔ تو یہ کیسا نبی ہے؟ اور 7ویں نمبر پہ آخری سوال کیا اور قادیانیت کی تابوت کی منجی ٹھوک کے رکھ دی۔ فرمایا بیٹا ہر نبی کے لیے ایک اصول ہے، وہ جس جگہ فوت ہوتا ہے اس کی قبر وہیں قریب بنا دی جاتی ہے، وہیں جہاں فوت ہوتے ہیں۔ ما دفن نبی الا حیث یموت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام میں اس بات پر سوالات و جوابات شروع ہو گئے کہ رسول اللہ قبر مبارک مکہ مکرمہ میں جا کے بنائے۔ کسی نے کہا جی نہیں، حضور پاک کی قبر حضور کی اماں جان کے ساتھ، کسی نے کہا حضور پاک کے ابا جان کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ اور اہل بیت کی موجودگی میں فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس مسئلے کا حل سنا ہوا ہے۔ تو سب نے متوجہ ہو کر فرمایا ابو بکر بتائیے۔ امام دلمی مسند الفردوس میں لکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے حدیث پڑھ دی، فرمایا ما دفن نبی الا حیث یموت، حضور پاک نے فرمایا نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کی وہی قبر بنتی۔ تو جس روضہ اقدس میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک موجود ہے، یا اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ تھا، یہی انتقال ہوا، یہیں قبر مبارک میں۔ تو کہا نبی جہیں فوت ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ کہا جہاں مرزا فوت ہوا تجھے پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں۔ کہا احمدیہ بلڈنگ، نشتر روڈ، لاہور۔ اور پھر مال گاڑی میں جہاں کتے اور خنزیروں کو لے کے جایا جاتا ہے، اس گاڑی میں مرزے کی منحوس میت رکھ کے اس کو گرداسپور قادیان لے گئے اور وہاں پہ جا کے اس کی قبر بنی۔ کیا مسئلہ تھا یہ بھی پتہ ہے؟ جاتے ہو کہا سوال تو میرا آخری ہے لیکن اس کا جواب میں تمہیں دے دوں، ان سے بھی پوچھ لینا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مرزے کی قبر یہاں بنا نہیں سکتے تھے کہ کیونکہ مرزا واش روم میں مرا تھا، مرزا لیٹرین میں مرا تھا۔ تبھی کہتے تھے مرزا جو ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کر نہ مرتا کبھی۔ اس بنیاد پہ شاعروں نے شعر پڑھے تھے، تو اس کی قبر وہی نہیں بنی تھی۔ کیسا نبی ہے تیرا جس کو تو نبی مانگا؟ اس لڑکے کی قادیانیت تو دل سے ویسے ہی بہہ گئی تھی۔ ان سوالات کے بعد فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اس نے کہا جی میں ان مربیوں کے پاس جاؤں گا۔ وہ دکھاتا پھرتا تھا ان تمام قادیانیوں کو، ان کے گرو گھنٹال اور ان کے مولویوں کو کہ یار تم کہیں تو دکھاؤ، کوئی جواب، کسی ایک سوال کا جواب تو دے دو یار، کسی ایک سوال پر انگلی رکھ کے کیا ہم اس کو حل کر سکتے ہیں؟ مسلمانوں یہ وہ سوال ہے جو رہتی دنیا پہ قادیانیت پہ قرض رہے گے۔ سچا نبی ہوتے تو بات بنتی نا۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد نیا نبی ہے ہی نہیں۔ ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں۔ تو یہ قادیانیت پر اس طرح کام مولانا یوسف الدھیانوی رحمہ اللہ نے کیا۔